درود پاک کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ سورت یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے، اور دنیا میں اگر کوئی بھروسے کے قابل ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ خالق سے مانگنا عزت ہے، اگر دیتا ہے تو رحمت ہے، اور اگر نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اور اگر دیتی ہے تو احسان ہے، اور اگر نہ دے تو شرمندگی ہے۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے آپ کا دل دکھی کیا اور تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی اور آپ کو پریشان کیا۔ یقین مانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہنے کی عادت بنا لو، کیونکہ وہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت دستیاب رہیں گے تو اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن بہت کچھ سیکھا جاتی ہے۔ خود پر جس قدر بھی اعتبار ہو، مگر کسی کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے ہمیشہ مہمانوں والا کمرہ ہی کھولنا۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بیانی بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں، اور ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو اسے اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے تخلیق کیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں اب طاقتور اور امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو بڑی ہو اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے لمحوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر امید ایک ایسی روشنی ہے جس میں انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو دیکھے بغیر کسی انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے اس رب کے معجزوں پر، بس اسی واسطے دعائیں مانگ کر مطمئن رہتا ہوں۔ وقت جب بدلتا ہے تو بے عزت کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں کے حصار میں رہتے ہیں وہ جو زندگی میں نہیں ہوتے۔ اب کی آدھی خوبصورتی اب کے الفاظ میں ہے اور باقی اب کے آداب میں ہے۔ اہم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے عظیم ایمانداری ہے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپاتے اور تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ کچھ انسانوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ عقل تو سبھی میں ہوتی ہے، بس وہی شخص عاجزی میں رہتا ہے جس کو فکر ہوتی ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلی شخصیت کی علامت ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں، اور جو ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا، اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ بعض اوقات ہماری خاموشی ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی گئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ پیسہ رشتے داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رشتے داری کے لیے اہل نہیں ہے۔ جب تعلق اچھے نہ رہیں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ کمال کی بات ہے اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تھوڑے صبر کے بعد خوبصورت معجزہ ہے، اور ہر تاخیر کے پیچھے بھلائی ہے۔ آج کل لوگ لفظوں میں تلوار اور دلوں میں زہر گھول کر پھرتے ہیں، بس خدا راضی رہے دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ خدا کی رحمت میں کچھ نہ فرق دیکھا، سارے زمانے کو میں نے پرکھ دیکھا۔ ہم سب مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں، ہر کسی کو خوش کر پائیں یہ ممکن نہیں۔ یاد رکھو تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تعریف کے قابل ہوتے ہیں وہ مرد جو کسی غیر عورت کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں جس قدر وہ اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی کرتے ہیں۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں تو ایسے انسان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ نیت کی حد تک بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے، یہاں کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہو سکتا، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے ہم حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین اور کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ڈال رہے ہیں۔ کسی شخص کو خاص کرنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو صرف 5 منٹ کا اگنور کرنا اب کے اگلے 24 گھنٹے خراب کر دیتا ہے۔ ایک بار کی کاٹی ہوئی مشکل نئی زندگی ضرور دے جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے زیادہ گہرے زخم دے سکتی ہے۔ خاموش رہو کیونکہ صرف خدا ہی دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ خاموشی انسان کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جھوٹے کو سچ اور کنجوس کو سخاوت سے خاموش کر دو۔ مسکراہٹ جب چہرے پر ہو اور وجہ تم ہوتے ہو تو یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ زندگی میں ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ چلے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے خوف کو شکست دو۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامی کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ کبھی کسی کو اتنا قریب نہ کرو کہ وہ تمہیں معمولی سمجھنے لگے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے۔ منافق دوست اور سایہ ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں روشنی میں ساتھ اور اندھیرے میں غائب۔ ایک بزرگ نے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں لیکن قرض سے بھاری کچھ نہیں پایا۔
पाकीज़ा खाना खाया, अच्छे हालात देखे, मगर आफियत से ज्यादा लजीज कुछ न पाया। लोगों से अपनी जरूरतें मांगना सबसे ज्यादा तल्ख तजर्बा है। ए मेरे बेटे, जो कहता है कि बुराई ही बुराई को खत्म करती है, वो झूठा है। अगर वो सच्चा है तो दो जगह आग लगा कर देखे, क्या एक आग दूसरी को बुझाती है। हकीकत यह है कि सिर्फ भलाई ही बुराई को खत्म कर सकती है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। ए बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना है तो पहले इसे गुस्से में देखो, अगर वो एतदाल रखे तो दोस्त बनाओ, वरना एहतियात रखो। अपने सफर के साथी का ख्याल रखो, सिवाय इसके जब वो गुनाह पर आमादा हो। नासमझ औरतों पर भरोसा न करो, क्योंकि वो नुकसान देती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, हासिद की 3 अलामतें हैं। नंबर 1, पीठ पीछे गीबत। नंबर 2, मुंह पर खुशामद। नंबर 3, दूसरों की मुसीबत पर खुशी। जो तमेरी सामने मीठा हो और पीठ पीछे जहर घोले, वो दुश्मन नहीं सांप होता है। दोस्त की मुस्कुराहट और दुश्मन की खामोशी, इन दोनों को पहचानने के लिए दिल के कान खोलने पड़ते हैं। छुपा हुआ दुश्मन हमेशा इस वक्त वार करता है जब तुम्हें दोस्त की जरूरत हो। हकीकी दुश्मन वो होता है जो तुम्हें नीचा दुखा कर बुलंद होना चाहे, और चाहे वो खुद को तुम्हारा हमदर्द ही क्यों ना जाहिर करे। हसद और बुग़्ज़ रखने वाला दोस्त खिले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी चोट दिल पर लगती है। जो तुम्हारी खुशी में शरीक ना हो और तुम्हारे गम में तमाशाई बन जाए, वो तुम्हारा नहीं। लफ्जों की मिठास से दिल को मत बालाओ, बाज जख्म मुस्कुराहटों में छुपे होते हैं। छुपे दुश्मन को पहचानना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। छुपे दुश्मन यानी वो लोग जो जाहिरी तौर पर दोस्त बने होते हैं मगर दिल में दुश्मनी रखते हैं। उनको पहचानना मुश्किल जरूर होता है, मगर नामुमकिन नहीं। यहाँ 3 बेहतरीन तरीके बयान किए जा रहे हैं जिनसे आप ऐसे लोगों की हकीकत जान सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी कामयाबी पर उनका रवैया देखें। छुपे दुश्मन अक्सर आपकी कामयाबी, तरक्की और खुशी पर दिल से खुश नहीं होते। उनकी ज़बान तो शायद ए मुबारक हो कह दे, लेकिन उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट होती है। वो आपकी कामयाबी को कम अहम बनाकर पेश करते हैं, जैसे हाँ बस किस्मत अच्छी थी, हाँ अच्छा है, लेकिन मैंने तो इससे बेहतर देखा है। वो आपकी खुशियों में शिरकत से ग्रेज करते हैं और अपनी मौजूदगी को बोझ बना देते हैं। नंबर 2, आपकी गैर मौजूदगी में वो क्या करते हैं। छुपे दुश्मन आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ बातें करते हैं और आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने उछालते हैं। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को गलत फहमी में डालते हैं। अगर कोई शख्स बार बार दूसरों की जबानी आपकी बुराइयां सुना रहा हो तो यह खतरे की घंटी है। नंबर 3, मुश्किल वक्त में उनका असल चेहरा सामने आता है। असल दुश्मन का चेहरा आपके मुश्किल वक्त में बेनकाब होता है। वो आपकी मदद के बजाय पीछे कदम ले जाते हैं, आपकी परेशानी को नजरअंदाज करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। दिलजुई की जगह बेहिसी तनकीद और तंज करते हैं। जो शख्स सिर्फ आपके अच्छे वक्त का साथी हो लेकिन बुरे वक्त में गायब हो जाए, वो मुखलिस नहीं हो सकता। छुपे दुश्मन को पहचानने के लिए आंखों से ज्यादा दिल और तजर्बे से देखने की जरूरत है। ये 3 निशानियां अगर बार बार जाहिर हों तो खामोश रहकर मुशाहिदा कीजिए, सच खुद सामने आ जाएगा। इतना यकीन तो हो दुआ पर कि खुदा मेरे लिए दुनिया भी बदल सकता है, और जब देने पर आता है तो मांगने का सलीका भी सिखा देता है। रब को हमारी नहीं, हमें रब की जरूरत है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखो, तुम्हारे सब टूटे रिश्ते आबाद हो जाएंगे। और आखिर में मेरी दुआ है कि ए मेरे अल्लाह, हम पना चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। ए अल्लाह, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज रखना, आमीन। ए मेरे अल्लाह, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। ए अल्लाह, जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तो राजी हो जाए। आमीन सुम आमीन।